روایات میں آتا ہے کہ جس وقت رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اس وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اس وقت آپ کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکتا جا رہا ہے، اور اچانک مقام ابراہیم میں خانہ کعبہ سجدے میں گر گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہاں سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر خانہ کعبہ کھڑا ہو گیا، اور پھر خانہ کعبہ سے یہ آواز آئی، الحمدللہ الذی، وہ قریب ذات ہے کہ جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ارکان کعبہ ایک دوسرے کے اوپر درود و سلام پڑھنے لگے۔ یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ جو کعبہ کے ارکان تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے کہ مبارک ہو مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے ہیں۔ اور اسی روایات کو اگر دیکھیں تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں باب صفا سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ زمین کی ہر ایک چیز تکبیر و تحلیل میں مشغول تھی۔ پھر آپ اپنے گھر پہنچے، آپ کہتے ہیں جب میں نے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کے نورانی پرندے ہمارے گھر کے ارد گرد اڑ رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ نورانی پرندے حجرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کر رہے تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود تشریف لائیں، آپ نے آ کر دروازہ کھولا۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کے چہرے پر کوئی ذوف کے اثرات نہیں تھے، البتہ جو آپ کی پیشانی مبارک میں نور چمکتا ہوا دکھائی دیا کرتا تھا مجھے وہ نور نظر نہ آیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آمنہ وہ تیری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگیں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس بیٹے کی ولادت کے بعد حاطف غیب سے آواز آئی ہے کہ اس بیٹے کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ اس کا نام آسمانوں میں محمود ہے، تورات میں مبید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں طٰہٰ ہے، یاسین ہے اور محمد ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا نام مبارک اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ چلو مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو ایک عظیم شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا، اس نے مجھے آگے جانے سے روک دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور مجھے کیوں روک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک اس مقدس مولود کی زیارت تمام فرشتے نہیں کر لیتے اس وقت تک کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس فرشتے نے کہا، مجھے انسانی شکل میں کھڑا تھا، کہ میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کوئی شخص اندر نہ جائے جب تک یہ سارے فرشتے اس کی زیارت نہ کر لیں۔ احباب اگر اس روایت پر غور کریں تو دنیا میں سب سے پہلے میلاد، جو دنیا میں سب سے پہلے میلاد ہوا ہے تو وہ خانہ کعبہ نے میلاد کیا ہے۔ جو اللہ کا گھر ہے، جو خانہ کعبہ ہے، وہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشی میں سجدے میں جھک گیا اور تکبیر و تحلیل کی آوازیں آنے لگیں۔
اس کے بعد زمین کی تمام چیزوں نے مصطفیٰ کریم کا میلاد منایا. وہ چرند تھے، وہ پرند تھے، وہ درخت تھے، وہ شجر تھے، وہ حجر تھے، وہ نباتات تھے، وہ جنات تھے، وہ فرشتے تھے، وہ انس تھے، جو بھی تھا اس نے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے. اور وہ جو پرندے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا طواف کر رہے تھے، وہ نورانی پرندے، وہ پرندے کیا کرنے آئے تھے؟ حضرت آمنہ کے حجرہ کے پاس وہ نورانی پرندے کیا کرنے آئے تھے؟ پھر وہ جو فرشتے حضرت آمنہ کے گھر کے میں بار بار جوگ در جوگ تشریف لا رہے تھے، وہ فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ خدا کی قسم اگر اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ جو پرندے تھے وہ بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا میلاد منا رہے تھے، اور وہ جو فرشتے تھے وہ بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا میلاد منا رہے تھے. اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنی اپنی آواز ہوتی ہے. یقیناً ہر جن نے، ہر انسان نے، ہر فرشتے نے اور دنیا کی ہر چیز نے اپنی اپنی زبان میں مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. اور میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ وہ جو پرندے تھے اور وہ جو فرشتے تھے وہ اپنی زبان حال میں یوں ہی کہتے ہوں گے نا کہ آئیاں نے بہاراں، آئیاں نے بہاراں ہر پاسے سونا آ گیا. آئیاں نے بہاراں، آئیاں نے بہاراں ہر پاسے سونا آ گیا، تے نوری نوری ہر پاسے چھائیاں نے بہاراں سونا آ گیا. ہر بندے کی اپنی زبان ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم کا میلاد ہر ایک نے میلاد منایا ہے. اب آپ غور کریں، جتنی میں نے روایات پیش کی ہیں اتنی روایات سن کر پھر بھی اس چیز کی گنجائش بچتی ہے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کیسے منایا جائے، میلاد کس نے منایا ہے، میلاد منانا کیسے ضروری ہے. ارے یہ جو میں نے روایات پیش کی ہیں یہ کسی ڈائجسٹ، کسی ناول یا کسی اخبار کی رپورٹ نہیں ہے. یہ جامعہ المعجزات کی روایت میں نے پیش کی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے میلاد شریف کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. جو مصطفیٰ کریم کی ولادت کا تذکرہ ہے، جو پیارے آقا کی میلاد مبارک کا تذکرہ ہے، یہ کائنات کا سب سے عظیم تذکرہ ہے. ہم نے اس اہمیت کو اس لیے نہیں سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے اور ہمیں یہ نعمت عظمیٰ ورثے میں ملی ہے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی اہمیت کو جانا نہیں. مصطفیٰ کریم کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، جن لوگوں نے اس زمانے میں وقت گزارا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کریم کی آمد جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بلال حبشی کی بارگاہ میں چلے جائیں تو دیکھیں کہ بلال حبشی جب وہ اسلام قبول آپ نے کر لیا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو جو آپ کا مالک تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور پھر آپ کو ریت کے اوپر لٹا کر آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے. کبھی چلتے ہوئے انگاروں پہ چلنا جلتے ہوئے انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے، کبھی کوڑے کھانے پڑتے ہیں، کبھی وہ چارپائی کے ساتھ باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر بلال حبشی پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے سے باز نہیں آتے، تو وہ ظالم پتہ پھر کیا کرتا ہے، وہ زبان کو پکڑ کر اس کے اوپر انگارہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اسی زبان سے مصطفیٰ کا نام لیتا ہے. اگر میلاد کی اہمیت کو سمجھنا ہے، میلاد کی اہمیت کو جاننا ہے، تو پھر بلال حبشی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جاننا ہوگا. بلال حبشی سے پوچھنا ہوگا کہ میلاد منانا ضروری ہے کہ نہیں ہے. جن لوگوں کو میلاد کی اہمیت کا پتہ ہے تو پھر اس کو پوچھنا چاہیے نا. اب امیہ بن خلف بلال کو مارتا ہے، بلال کو پیٹتا ہے، بلال پھر بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے الاپتا ہے، تو امیہ بن خلف کہتا ہے تو عجیب آدمی ہے، کھاتا میرا ہے، تنخواہ تجھے میں دیتا ہوں، کھاتا تو میرا ہے، اور نام تیری زبان پہ محمد مصطفیٰ کا آتا ہے. اور سنیے اس عاشق رسول کا جملہ، حضرت بلال کہتے ہیں مالک یہ تیری بھول ہے، میں بھی اسی کا کھاتا ہوں اور تو بھی اسی کا کھاتا ہے. پوچھے نا بلال حبشی سے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو غلاموں کو آپ اتنا مارتے تھے، غلاموں کے اوپر اتنی سختی کیا کرتے تھے
کہ یہ بات مشہور تھی، اگر کوئی مالک اپنے غلام سے تنگ آتا نا، اسے کہتا کہ پھر میں وہ ابو ذر غفاری والا رویہ اپناؤں اگر تو سیدھا نہیں ہوتا تو، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی آمد کے صدقے میں جب حضرت ابو ذر غفاری مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے کلمہ حق پڑھ لیا، آپ زید بن ارکم کے گھر میں آپ نے کلمہ پڑھا، تو جب دار ارکم سے باہر نکلنے لگے نا تو میرے مصطفیٰ نے جہاں اور نصیحتیں فرمائی تھیں تو میرے مصطفیٰ کہنے لگے کہ ابو ذر ایک نصیحت اور سنتے جانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری واپس لوٹے تو یقیناً دست بستہ کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یا رسول اللہ فرمائیے۔ سرکار حضرت ابو ذر غفاری کو ارشاد فرمانے لگے کہ ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ ذرا نرمی سے ہاتھ رکھو۔ مصطفیٰ کریم نے وہی بات چھیڑ دی جو ابو ذر غفاری میں بہت تلخ تھی۔ پھر سنیے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں گھر آیا، اپنی بیگم سے کہا کہ آج کھانا تو خود بنائے گی، آج نوکروں کا اور لونڈیوں کا بنا ہوا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، سارے غلاموں کا اور سارے ملازموں کا کھانا تو اپنے ہاتھ سے بنائے گی۔ آپ کہتے ہیں میری بیگم نے کھانا بنایا اور پھر میں نے دسترخوان اپنے ہاتھوں سے بچھایا، پھر دسترخوان کے اوپر ابو ذر غفاری نے اپنے ہاتھوں سے کھانا لگایا اور پھر جن غلاموں کو وہ مارا کرتا تھا ان غلاموں کو بلایا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اب غلام ابو ذر غفاری کے ادھر ادھر غلام بیٹھے ہیں، درمیان میں حضرت ابو ذر غفاری خود بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ ایک بوڑھا غلام بیٹھا ہوا تھا، جب وہ لقمہ اٹھاتا نا تو اس کا ہاتھ کانپتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے تو آپ کہنے لگے کہ بابا جی خیریت ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ حضرت بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی، آپ کے کوڑوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آج تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا تھا، اس میرے بوڑھے غلام کی یہ بات سنی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ میرا غلام حیران تھا کہ مالک تجھے ہو کیا گیا ہے، تو تو کوڑے مارنے والا تھا، ہمیں سزائیں دیتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری بےزتی کر دیتا تھا، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، آج کے بعد تجھے کوڑے نہیں مارے جائیں گے، آج کے بعد تمہارے ساتھ نفرت نہیں کی جائے گی۔ وہ کیوں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کا نوکر ہو گیا ہوں، میں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پہ میں ہاتھ دے کر کلمہ حق قبول فرما لیا ہے، میں مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ گیا۔ ارے ان نوکروں سے پوچھو نا جن کو مصطفیٰ کے آنے سے عزت ملی کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، میلاد کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے صرف میلاد منایا ہے، ہم نے صرف میلاد منایا ہے، ہم نے میلاد کی حقیقت کو نہیں جانا، ہم نے میلاد کے پس منظر کو نہیں سمجھا۔ احباب، مصطفیٰ کریم کی دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، جو مصطفیٰ کریم کی بعثت کا مقصد ہے، اگر ہم اس مقصد کو سمجھ آئیں تو یقیناً یہی پھر ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ سے چھوٹا بھی ہے اور آپ کا نوکر بھی ہے، اگر آپ کی غلطی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے۔ پھر غرباء کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ کھانا سب سے پہلے غریبوں کو دیا جائے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، وہی بیچارے غریب جو مصطفیٰ کریم کی نوکری میں نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، وہی غریب بیچارے جن کو گھر میں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہی غریب جو مصطفیٰ کریم کے میلاد میں زیادہ خوشی مناتے ہیں، ان کو ہم لنگر ایسے پھینکتے ہیں جیسے جانوروں کو دیا جاتا ہے۔ اور وہ بندے جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اگر وہ 500 روپے آپ کو میلاد میں چندہ دے دیتا ہے، اس کو سٹیج کے اوپر عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے علیحدہ کھانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے نوکروں کا حق ہے۔ کوشش کریں اگر میلاد منائیں تو سٹیج کے اوپر وہ غریب بیٹھیں جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں، جو مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اگر کھانا دیا جائے تو جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے غریب نوکر ہیں ان کو پہلی صف میں بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ کیوں کہ مصطفیٰ کریم آئے غریبوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے جنت میں غریب داخل ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں غریبوں کے جرمٹ میں ہوں گا، میرے ادھر ادھر غریب ہوں گے، کیونکہ میرا آقا آیا غریبوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں پھر میلاد منانا چاہیے نا، کیوں نہیں منانا چاہیے؟ ضرور منانا چاہیے۔ سب عہد کریں کہ ہم الحمدللہ مصطفیٰ کریم کا میلاد منائیں گے اور جو میلاد کی اصل حقیقت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔